تعییات بر شما مبارک باشه. تبریک عرض می‌کنم. وظیفه بود خدمت شما حفظ کنید. پسر مایی السلام عليكم سيدنا وبركاته. كيف اخواتكم؟ صحتكم ان شاء الله. شلون؟ السلام عليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. اسعد الله ايامكم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورد حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک حدیث مرسلہ ہم تک پہنچی ہے. جماعہ من العرب كانوا اللام کہ بہت سے عرب کے کچھ قبائل تھے جو ال کو ام کہتے تھے. تو رسول کے پاس لوگ پہنچے اور حدیث رسول قال امن برم في صيام فم سفر فأجابه النبي كما في هذا الحديث ليس من برم صيام فم سفر، يعني ليس من البر الصيام. رسول اکرم نے یہ بیان فرمایا کہ روزہ سفر میں صحیح نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، مطلقاً لا جائز نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا، اتنا مستحب روزہ، اتنا قضا بھی جائز نہیں. جبکہ خاص روایات ہیں، بعض نے صحیح السند روایت لیکن معرض ہے، اور متقدمین و متاخرین میں سے سب نے ان روایات سے اعراض کیا. جائز نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا. اور جو روایات ہیں جنہوں نے ان روایات سے اعراض کیا، جن روایات نے مستحب روزے کے بارے میں کہا کیا، صرف ایک جگہ ہے جہاں پر روزہ سفر میں جائز ہے. دو مورد ہیں. مثال کے طور پہ انسان نذر کر لے سفر میں بھی کے لیے بھی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. مثلا اللي يحرم عليه الصوم نذر قال لله علي ان اصوم غدا يصير مستحب. مثلا انسان نذر کر لے کہ میں کل روزہ رکھوں، اب اگر وہ سفر میں بھی ہے تو اس پر واجب ہے روزہ رکھنا. فقط هل صوم شهر رمضان حتى لیکن ماہ رمضان کا روزہ نذر کے ذریعے واجب نہیں. غیر رمضان کا روزہ سفر میں جائز ہو سکتا ہے. مثل صوم قضاء رمضان اذا نذر. اور جماعة من الفقهاء قالوا أنا هم نظري هكذا أنه إذا نذر الصوم. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کہ کیا ماہ رمضان کی قضا نذر کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. میرا نظر یہ ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے. اگر انسان نذر کر لے کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا تو وہ حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس میں قضاء رمضان بھی رکھ سکتا ہے. للحج أو العمرة قبل الميقات بعد الميقات حرام لا يجوز. أما إذا نذر أن يحرم قبل الميقات يجوز ويكون عبادة. هذا بس موردين على ببالي. واحد منها الصوم في السفر. وهل نذر الصوم في السفر إطلاقه يشمل مثل قضاء رمضان؟ جماعة قالوا نعم، أنا هكذا يبدو لي. بالنسبة إلى اور جو کل ایک بات ہم لوگوں نے کی تھی وہ مطرح کیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو محاسبہ کرے، روایت کی طرف رجوع کرے. جو ہمارے اوپر جو احکام ہیں، جو واجب ہیں ہم پر عمل کرنا، مثلا انسان کوئی نیت کرے، خیر کی نیت کرے تو اس کو خیر کا ثواب ملے گا حتیٰ اگر اسے انجام نہ دیا ہو. اور اگر شر کی نیت کرے
کہ مثلا نعوذ باللہ شراب پیے وہ نہیں کرے ولكن ما شرب تو اس کے لیے نہیں لکھا لا جائے گا يسجل کچھ، عليه. نیکی کی نیت بھی لکھی تخفوف جائے گی. بالنية. ولكن هناك الزامات بالنسبة اور للعقائد، هذا تخفوف يحمل على ذلك. اور بدی کو نہیں لکھا جائے. الإنسان يجب في قرارة نفسه أن يعتقد بوحد الله، بوجوده، بوحدة الله، بعدل الله، برحمة الله. إذا لا يعتقد، هذا الذي يخفي في نفسه، لا يعتقد وهو لیکن مقصر اگر مو بالقاصر. اور اگر وہ انسان کسی ایسی چیز کے اندر معاملہ کرے، النية في الصوم، اخلاص صوم میں الإخلاص شرط في ہے، الصوم، روزے میں شرط، قربت شرط ہے، القربة في الصوم، في الصلاة، في ہر چیز الوضوء، میں في شرط ہے. الغسل، في الحج. هذه أمور قلبية يخفي، يعني مو إظهار، یہاں پر مو ظاہر لسان، کرنا مو ضروری عمل. نہیں ہے کہ انسان الواجبات المرتبطة ظاہر کرے بالجوارح مثلا للجوارح، چیزوں کو. لأن واجب عليه إذا لہذا اگر عمدا کوئی أو جهلا، انسان جان تقصيرا، بوجھ کر نسيانا، تقصيرا، غفلة، تقصيرا كان يحاسب غلطی سے کوئی كل چیز کو ذلك. انجام دے دے تو اس کا حساب ہو جائے گا. أي إذا ما مقتنع عن قصور، ما مقتنع، يا تقصير في المقدمات نسوي. أدري کیونکہ یا بالنتيجة مقصر ہے یا قاصر ہے. إذا مقصر بلا شك، المقصر عند العقلاء معاقب، عند العقل قبح العقاب بلا بيان لا يشمله. تو جو مقصر ہے بہرحال اس کو سزا ملے گی، ليش؟ لأنه قصر. إذا قصر کیونکہ المقصر مقصر كالعامل بالکل اس کے عند حکم میں جس العاقل، نے عند جان بوجھ کے کیا ہو. العقلاء. مقصر يعني شنو؟ يعني دفتر عنده يكتب مثلا ایک انسان ہے، الديون ماله کون ہے مثلا، مقصر؟ ولكن ما رجع الدفتر، ما يدري مديون وہ لزيد مثال کے أو طور پہ مديون للصلاة أو ہر چیز مديون لکھتا ہے، للصوم. هالشيء حساب هكذا کرتا ہے. جیسے مهيأ، انسان کوئی هذا معذور. کسی کو پیسے دیتا ہے، لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے؟ لکھتا ہے. اب اگر کوئی انسان قضا کرتا ہے روزے کو، نہیں لکھ رہا ہے، تو بہرحال مقصر ہے وہ. ناظر نمیخواد، و خودش واجبه. بله بله. نه صوم مستحب روزہ سفر میں، کئی لوگوں نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے فتوا دادن کہ مطلقاً جائز نہیں، مطلقا جایز در سفر، اما اور جو غالبا دوسری روایات ہیں ان سے اعراض کیا ہے علماء نے. نه حتی در حضر انتو عروه داره. نه هم ببینید فرق نمیکنه، اطلاق داره. اطلاق میخواد سفر بره، نظر میکنه تو سفر، اما نظری که تو سفر، نه نظر سفرن او حضرن. این عروه داره، غالبا افقها فرمودن شہر میں اپنی نظر کرے، کل سفر پہ جانا چاہے. میخواد فردا سفر بره، میگه خدای من فردا روزه میگیرم. اگر روزے کی نیت کر لے کہ مولا خدا ہے میں کل سفر پہ جا رہا ہوں، میں روزہ رکھوں گا کل. مشهد 3 روز میخواد بمونه، شب نیت میکنه که خود نظر میکنه کہ للہ علیہ ان اصوم. کسی بھی طرح سے نظر کے ذریعے رکھ سکتا ہے روزہ سفر میں. ظاہراً اطلاق بھی ہے روایت میں، مطلقاً روایت ہے کہ رکھ سکتا ہے. در مذہب اونا باید دید دلیل اونا چیه، نظر ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کا نظریہ کیا ہے، ان کے مذہب میں کیا دلیل ہے ان کے پاس. بله 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 بله. نه نیست. مردی که شیعه است، بله اینو دارن. وہ مرد جو شیعہ ہے، داره، یعنی کوئی اگر صرف غیر شیعہ اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی عامہ میں سے کسی، این یک شیعه میتونه این زن چه سنی باشه چه شیعه باشه میتونه. اب اگر اس نے 3 طلاق دے دی اپنے مذہب کے حساب سے جو ہماری نظر میں باطل ہے، تب بھی وہ
ہم ایک شیعہ اس خاتون سے عدت کے بعد روزہ حق کر سکتا ہے. یعنی لازم نیست که به ضرر اونا باشه که این رو تو جواهر اینا دارن. جواہر اور دیگر کتابوں میں چیز موجود ہے. نه اور دو روز اعتکاف میکنه فایده نداره. 2 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف 3 دن ہے. و چهارم و پنجم میمونه تو مسجد. نه فایده نداره. اعتکاف اقل 3 روزه اما در دوره سال هست. فقط ایام البیض اعتکاف 3 دن ہے اور پورے سال کبھی بھی کر سکتے. ماہ شعبان چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اعتکاف پیغمبر شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. اور ایام البیض یعنی 12 13 14 میں زیادہ ثواب ہے، فضیلت ہے. پیغمبر در ماه رجب نداره اعتکاف. پیغمبر ماہ شعبان میں اعتکاف کرتے تھے. بله 10 روز رمضان کے اعتکاف دوره ربیع الاول میں بھی کر سکتے، لیکن 3 دن ہے حد اقل، اس سے کم میں اعتکاف نہیں ہے. بله هیچ اشکال نداره. نه بله چون اگر رجاءً شد یعنی محرز نیست که اگر رجاءً ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ثابت نہیں کہ یہ اعتکاف ہے. دلیل نداره، چه اشکال داره؟ در هر دو جواب نه. لہذا رجاءً کو مسئلہ ہی نہیں ہے. رجاءً تو کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے اس امید سے کہ خدا کو احتمال عدمش. این مرحوم حاج آقای همدانی میگه احتمال تکلیف ملزم حرف درستی نیست. اعظم فقہا میں سے ہیں، لیکن ان کے جملے کا اطلاق جو ہے وہ صحیح نہیں. احتمال کو علم نہیں بنایا جا سکتا. علم ملزمه. یہ جایی توشون حاج آقا داره. جو دلیل دے رہے ہیں اتنے عظیم فقی ہیں، لیکن جو دلیل دے رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے. بله فرض کنید کسی، بعضی از فقها تشکیک کردن در این که به نظر به فلان جور تعبیر آیا نظر شرعاً هست یا نه. رجاءً اینجوری گفته، وقتی گفت شرعاً نظر نیست پس اگه نظر صوم کنی صوم واجب نہیں برش. رجاءً کے مطلب ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پاس دلیل نہیں ہے کہ شاید اس طرح ہو. شاید کا مطلب جہل، ہمیں پاس علم نہیں ہے. سهم امام علیه السلام چه اشکال داره؟ حضرت فرمودن عوننا علی الدین، این اطلاق داره. سہم امام دین کے مدد کے لیے بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت خود صاحب حالا یعنی میخوان توسعه ندن در اجازه به خاطر اینکه موارد اهم از بین نره. اگر فی نفسه عوننا علی الدین عنوانش. اتفضلوا العفو. شلون؟ شنو يخلون؟ اضافه ها لا ما يجوز. اگر ضرورت نہیں ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے. ما يجوز. ها لا ما يجوز لأنه مانع. وضو میں غسل میں باطل ہے. سر فقہا نے یہی کہا ہے. يفتون كلهم هالشكل. نعم اذا ضرورت. ہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے کوئی الگ بحث. اذا متخلي زوج يطلقها مثلا، مثلا شوہر کہے گا تم نہیں لگاؤ میں تمہیں طلاق دے دوں، یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے. جس میں حضر آ جائے، پریشانی آ جائے، وہاں حکم جائز ہے، لیکن کلن نہیں، ہر جگہ نہیں.
ها ببینید آدم دستش خودشو بشکونه حرامه، جایز نیست. اما اگه شکون و حالا جبیره کرده، پارچه مالدین غسل جبیره روزی لیکن جبیره اپنا ہاتھ توڑ اشکال دینا نداره. انسان کے لیے جائز نہیں اما ہے. بخواد ناخون بذاره که مانع از وصول آب غسل لیکن واجب اگر اسے وضوء توڑ دیا واجب ہاتھ اپنا، برسه به اب تو اون ظاہر سی بات ہے اب اس کے پلاسٹر بندہ ہے راحل تو وضو جبیرہ بشره، کرے گا. این اختیارا لیکن جایز نیست. ناخون کو اختیاراً کہ مثلا ناخون نقلی ناخون لگانے سے بله معنی بن جائے گا، وضو اور تمام چیزوں میں معنی رہے گا تو یہ جائز نہیں. لیکن اگر لگا لیا ما تو بالاختیار وہ لا اله فی الاختیار. جبیرے کے حکم میں آ جائے گا اگر اس کے لیے مسئلہ ہے. بلا اشکال باطل هذا الكلام. الدليل العلمي أنه القرآن الكريم قال ومن يعظم قرآن نے کہا ومن شعائر يعظم الله. شعائر اللہ، العلم يقولون اور موضوعات احکام اور احکام اللہ کی طرف سے من الله عز وجل. ومن جو يعظم تعظیم کرے وہ تقوی کی من تقوى القلوب من الله کا عز وجل. ان حکم الحكم جو ہے اللہ دے گا. اما موضوعات الاحکام جس میں شارع مقدس نے نہیں بیان کیا ہے خاص معنی کو، معنى خاص إليه. قرآن نے کہا شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے. شعائر الله القرآن والعترة. لیکن قرآن یا اطرت نے نہیں بتایا کہ شعائر سے مراد کیا ہے. نعم بعض جزیات کو بیان کیا ہے قرآن میں کہ ہم نے اونٹ کو، صفا و مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا ہے. اگر نہیں کہا ہے تو عرف، شاعر ہم عرف کی طرف جائیں گے، یعنی ہر وہ چیز جو تدلیل اور تعظیم ائمہ اور خدا کے اوپر تلے وہ سب شاعر ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زری پہلے کیا سونے چاندی کی تھی؟ نہیں تھے، پتھر کی اور عام خاک کی تھی. لیکن ائمہ کے زمانے میں زمانے میں پتھر یہ سونے اور چاندی کے نہیں تھے. لیکن ہر وہ چیز یہ عزا اور زنجیر زنی اور تمام چیزیں یہ سب شاعر ہے، کیونکہ یہ بالآخر شاعر ہیں، کیونکہ یہ بالآخر تعظیم کا ایک طریقہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی تعظیم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. لذا كل ما يجدد من الشعائر اگر محرم نہ، یعنی کوئی بھی چیز جو جدید ہو لیکن وہ حرام نہ ہو اپنے آپ پہ، تو وہ مستحب ہے، تعظیم ہے. قاعدہ الزام، اگر یہ شیعہ سے طلاق اگر ایک شیعہ 3 طلاق دے دے کسی زوجہ کو تو وہ یہ زوجہ ہے ابھی بھی اپنے شوہر کی، اس سے شادی نہیں کر سکتا کوئی. لیکن اگر اہل سنت نے دی تو چونکہ ان کے ہاں جائز ہے 3 طلاق ایک نشست میں، لہٰذا ایک شیعہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، ولو شیعوں کے نزدیک یہ باطل ہے طلاق، لیکن چونکہ ان کے ہاں صحیح ہے لہٰذا یہاں بھی صحیح ہے. متعدد روایت ہیں اس پہ تسالم بھی ہے فقہا کا. شهر مو 40. سفر شرعی، اگر سفر شرعی پہ چلا گیا یعنی 8 فرسخ کا سفر کیا ہے اس نے، چاہے پورا سفر چاہے آنا جانا ملا کے، خلاص يبدأ 30 يوم من يوم رجع. اگر اسے سفر کر لیا تو اور ابھی اسے 1 مہینے لگاتار چونکہ روزہ رکھنا واجب ہے قضا روزوں میں، لہٰذا اگر اسے سفر کر لیا بیچ میں تو اس کو پھر سے شروع کرنا پڑے گا. لا يجوز، لا على كل، لا بالنسبة مشكل. نعم دليل شرعي القرآن
بالقرآن والروايات دلت على أنه يجب على الإنسان أن يعتقد بأن الله دلیل موجود، شریف کی ہے کہ أن انسان الله کو معتقد واحد، ہونا چاہیے اس أن بات پہ کہ الله اللہ عادل، موجود ہے، اللہ أن حکیم الله ہے، حكيم، أن الله اللہ عادل ہے، أن رؤوف ہے، الله رحیم ہے، رؤوف یہ سب واجب ہے۔ رحيم، يجب. وأن يعتقد اور نبوت پر النبوات اور ونبوة رسول الله صلى الله عليه امامت وسلم، پر وأن يعتقد اعتقاد رکھتا ہو۔ بالإمامة. امیر المومنین المؤمنين سلام الله عليه قال إذا واحد يقول لا إله إلا الله ولا يقبل یعنی کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہے لیکن رسول اللہ کی إقرار نبوت کو قبول نہ بالنبي، کرے، الله يقول ما أريد یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہ کرے۔ روايات مو ایک یا محدود 10 آیت 210 روایات نہیں ہیں، إيه، متواتر روایات ہیں سلسلہ۔ متواترة. بله هست روایات متعدد داره. روایت متعدد رجت کے سلسلے میں کہ پورے 14 معصومین رجت کریں گے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجوشی پہلے ظہور کریں گے، پھر امام حسین امام زمان کی شہادت کے بعد امام حسین رجت کریں گے۔ حضرت حجت را غسل میدن، تکفین میکنن، تحنیط میکنن، نماز برشون میخونن، اور امام حسین امام زمان کو غسل و کفن دے کر کربلا میں اپنی جگہ پہ دفن کریں گے، دنیا میرن میمیرن، نکشته بشن. جیسے کہ روایات ہے، اصلی که تو روایات بہار میں موجود ہے پوری تفصیل اس کی۔ پیغمبر و امیر المومنین صلوات پیغمبر و امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ آئیں گے اور اس طرح باقی آئیں گے۔ وهكذا تفصیلش داره. بله بله بله. دیکھیے ظواہر حوالے حجت ہے یا نہیں؟ ظواهر حجت یا نه؟ شکور عرفا یعنی چی؟ اگه اینی که می همین چرا نه؟ چه اشکال از بنده هاش، مثل که خدا تو قرآن فرموده با اینکه خودش پول به بنده هاش داده. اللہ نے پیسے دیے لیکن قرآن میں کہا کہ جو اللہ قرض حسنہ دے، به من قرض بدید، مگه مال خود خدا نی؟ یہاں پر نسبت دی جا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ اور ہے، یعنی اطلاق میدونم شکر روایات کی عرفاً معنی نہیں ہوئے شکر کا مطلب کیا ہے۔ تو روایات که معنا نشده شکر یعنی چی. روایت پہ آیا کسی میں شکریہ کا مطلب کیا ہے؟ شکر یعنی چی؟ خب همونی که ظاهره. میدونم مصادیق مگه خدا در قرآن نفرموده خدا نے نہیں کہا ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، لیکن حصر نہیں کہ یہی بس ہے۔ جعلناها لكم من شعائر الله. حصر وقتی که نباشه ذکر مصادیق اگه 1000 تا باشه، اگر مصداق کو خالی بیان کیا ہے لیکن حصر نہیں ہے تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، 1000 بھی جگہ ہے تو اس کا مطلب نہیں 1000 ایک بار نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم ہر چیز کا خالق اور معصومین کا بھی خالق ہے۔ خالق المعصومین علیہ السلام. امام حسین کی صحیح زیارت میں موجود ہے، صحیح موجود هذه الجملة ارادة الرب کہ اللہ اپنی تقدیرات کو، اپنے ارادوں کو آپ کے ذریعے سے حل کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحیح روایت موجود ہے۔
هو صحيح الناس یعنی غالباً یہ لوگ کہتے ہیں غالب الناس ہر عام کے اوپر کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے. اسے امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، اس مطلب تمام نہیں بول. امیر المؤمنین قال الہی ما عبدتک خوفا من نارک، اور یا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں. وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک فمو عبد للدنیا. واكو اتباع لامیر المؤمنین من الاتقیاء بلکہ میں نے صرف تجھے لائق عبادت مان کر عبادت کی. رقص مطلقاً حرام ہے، صرف ایک استثناء ہے، وہ شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے کے لیے رقص اگر کوئی اور نہ ہو وہاں پر. لا الرقص حرام، لا اللي يسبب الرقص إذا قصيدة يسبب الرقص هذا مو رقص، هذا من باب آخر، وهو حدیث شریف اکو ما یأتی منه الفساد. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو رقص یعنی موسیقی ہے اور سبب رقص بن رہی ہے تو وہ بھی سبب فساد کی وجہ سے حرام ہے. مطلقا حتى الموسيقى في الأخلاق، حتى الموسيقى التي تشجع. اي اي هذا صاحب جواہر نے یہ بات بیان کی ہے کہ عرف حالی العرف الحالي ينقح موضوع الحرام الشرعي. يعني إذا واحد أرضفت شاب کوئی جوان ہے لازم بدي عصاية هاي مستحبات وما أدري كذا يسوي وكذا يسوي، هاي المستحبات إذا أدت إلى أنه چیزوں کو انجام دے، کوئی مستحب چیزوں کو اس طرح سے انجام دے تاکہ یہاں تک کہ شہرت طلب بھی ہو جائے. إذا صار الشهرة كلها، لیکن اگر اس شکل میں تو یہ اس باب سے من باب أنه هذا العرف چونکہ محرمات شریعہ کے ایک مصداق بن رہا ہے، لہٰذا پھر دوبارہ حرام ہو جائے گا. عرف عقلاء کی کوئی حیثیت نہیں سوائے موضوعات میں. موضوعات میں صحیح ہے، عرف کو ہم قبول کرتے ہیں، وہ بھی وہ موضوعات جس میں شاعر نے آ کے خود معین نہیں کیا ہے. يعني العرف المتشرع يمدحوه، أما العرف العام يذموه فيكون مصداقا للباس مگر عرف وعمل مطلب شہرت کا سبب بن رہا ہو، یعنی لباس الشہرہ جسے شریعت نے کہا ہے وہ پھر منع ہو جاتا ہے اس باب سے. یہ روایت مرسلہ ہے اصطلاح میں، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ معصوم نے اس کو کہا ہے یا نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے، کس طرح کہا ہے. یا تو مرسلہ ہے یا وہ لوگ ہیں جن کو وثاقت نہیں معلوم معصوم نے کیسے کہا. تو وہ اس حد تک جب وہ کسی ایسے چیز کے خلاف نہ ہو جو مسلم نہ ہو تو ہم قبول کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد وعلی ما يصير خلاص من ناحية